अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्सर मैं वीडियोस बनाता हूँ वीज़ा कंसल्टेंसी से रिलेटेड और इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो आज मैंने कहा क्यों ना कुछ जो स्पेन या पुर्तगाल हो या यूरोप का पूरा ओवरहाल एक लाइफ स्टाइल है, उसके एक रियलिटी यानी बैकग्राउंड रियलिटी है, उससे अपने नाज़रीन को मैं आगाह करूँ। नाज़रीन देखो, जो लोग इस वक्त ख़ासकर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में, दुबई, सऊदी अरब में, हर एक बंदे का एक ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान, दुबई या सऊदी अरब से निकल जाऊं और मैं यूरोप चला जाऊं। और फिर यूरोप में क्या आता है? यूरोप में यही कंट्री आती है, स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यही स्ट्रगल करते हो कि मैं यहाँ से निकल के मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। सबसे बढ़कर मैं ये बात कह सकता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट होने से क्या मतलब है? यहाँ पे आके आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी, आपके बच्चों को या आपको हेल्थ के हवाले से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। जॉब के हवाले से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पैसे आप खूब कमाओगे, आप अपने ख़ानदान, अपने फैमिली, अपने गांव में, अपने लोगों में इज़्ज़त खूब कमाओगे। हर बंदा कहेगा कि ये बंदा भाई यूरोप चला गया, ये अब करोड़पति बन गया, करोड़पति बन गया। दोस्त आपको कॉल करेंगे, अब आप यूरोप में हो, आप लिफ्ट नहीं करते हो, आप हम गरीबों को टाइम नहीं देते हो, हमारे कॉल पिक नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें एक हकीकत है, एक रियलिटी है। और इससे हट के अगर हम देखें कि आप एक दफ़ा यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको शुरू में इनिशियल स्टेजेस में आपको बहुत चीज़ों का जो एक आप कह सकते हो कि मुश्किलात का एक पहाड़ आपके सामने आपको मिलेगा। वो मुश्किलों का जो पहाड़ है वो क्या है? वो इज़ी भी है और मुश्किल भी है। इज़ी उन लोगों के लिए है जिनकी यहाँ पे लोग हैं, जिनके यहाँ पे रिश्तेदार है, दोस्त है, जानने वाले हैं, जो इनको स्पॉन्सर करते हैं, इनको बुलाते हैं, इनकी यहाँ पे रहनुमाई होती है, इनकी गाइडेंस होती है। उनके लिए बड़ा यूरोप जो है, चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे पुर्तगाल हो, उनके लिए जन्नत है। जिन लोगों को यहाँ पे कोई न जानता है, ना कोई पहचान है, ना कोई भाई है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई कज़न है, ना दूर दूर का कोई पहचान है, उनके लिए यूरोप एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं टफ़ टाइम उनको दे सकता है। टफ़ टाइम क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि जब आप यहाँ पे आओगे, पुर्तगाल हो या स्पेन हो, आपको ये नहीं पता। आप ठीक है, आपने वहाँ से टिकट कर लिया, आप पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, आप जहाज़ में बैठ गए, यहाँ पे एयरपोर्ट से निकल गए, एयरपोर्ट के बाहर निकल गए। अब जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, आपको पता ही नहीं होता है कि टैक्सी वाले को क्या बताना है, किधर जाना है, कौन से जगह पे जाना है, किधर रहना है, कहाँ पे जॉब करना है। ये मतलब आप इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज़ को अगर सोचेंगे भी तो आप सोच नहीं सकते। दूर वो जब आप पे आओगे, जो लोग यहाँ पे आए हैं इस तरह, उनको पता चल सकता है कि भाई वो कैसे यहाँ पे आए हैं। और जब वो लैंड करते हैं, उनको वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, यार अब मैं आ तो गया हूँ पाकिस्तान छोड़ के, इंडिया छोड़ के, बांग्लादेश छोड़ के, अब मैं जाऊँगा कहाँ? ना उसको किसी होटल का पता है, ना टैक्सी वाले के साथ वो बात कर सकता है, ना उसको ज़ुबान आती है, ना ही उसको किसी बंदे के साथ कांटेक्ट है, ना राब्ता है, ना उसको जॉब का पता है, ना उसको रहने का, ना पासपोर्ट का, ना डॉक्यूमेंटेशन का, ना किसी चीज़ का उसको पता नहीं होता है। उसको ऐसे लगेगा कि अब उसको वापस जाना चाहिए, क्योंकि कहीं लोग ऐसे होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको थोड़ा बहुत शायद ये समझ लगे कि चलो भाई मैं आया हूँ, मेरा वीज़ा लगा हुआ है, मैं अगर कुछ जगहों पे जाऊंगा, रहूंगा, मुझे पता चल जाएगा। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं होता, जो डंकी लगा के आते हैं या जो फिर विज़िट वीज़ा पे भी आते हैं या वर्क परमिट पे भी आते हैं, उनको भी इसी तरह यहाँ की चीज़ों का पता नहीं होता है। और आप यकीन करें, जिनको पता नहीं होता है ना, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो कहते हैं कि हम जब यहाँ पे आए हैं डंकी लगा के या फिर लीगल आए हैं। जो हमारा यहाँ पे
ہمارے کمیونٹی ہے یہاں پہ، پاکستانی کمیونٹی ہم کہتے ہیں، یہ لوگ ایسے لوگوں کے انتظار میں یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہے کہ کب کوئی ایسا بیوقوف ایسا بکرا ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو یہ ذبح کریں گے۔ ذبح سے مراد یہ ہے کہ اس کو رہائش دیں گے، لیکن اپنے ساتھ اس کو گدھوں کی طرح صبح سے لے کر رات تک اس سے کام کروائیں گے۔ اس کو کوئی سیلری نہیں دیں گے، اس کو بولیں گے بھائی آپ کا 50 1 لاکھ آپ کو ہم گھر میں بیچتے رہیں گے، آپ کی یہ سیلری ہے۔ اس کو پیپر کے حوالے سے کوئی نہیں بتائیں گے، نیشنلٹی کے حوالے سے کوئی نہیں بتائیں گے، واپس ملک میں جانے کا راستہ کبھی کوئی نہیں بتائے گا، کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، کوئی گھومے گا نہیں، کوئی پھرے گا نہیں۔ ہاں بہرحال اگر جن لوگوں کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سینسیبل لوگ ہیں، وہ جب یہاں پہ آتے ہیں وہ پھر اپنے مطابق رہتے ہیں یہاں پہ۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیسے روم سرچ کیا جاتا ہے، کہاں کیسے کام ڈھونڈا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اسکلز ہیں۔ ایون کہ میں کہتا ہوں جو اسکل لوگ ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، وہ جب اسکل لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ اتنی اپرچونیٹیز ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ہوٹل سے جب فلائٹ سے اتریں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا کہاں پہ جائیں، لیکن جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کو وہ جب فلائٹ سے لینڈ کریں گے ان کو یہ پتہ ہوگا، ان کے پاس 10 سے 20 آپشنز ہوں گے کہ میں نے یہاں پہ بھی جا سکتا ہوں، میں یہاں پہ بھی جا سکتا ہوں۔ پھر وہ اپنے مرضی سے ایک جگہ کو یا ایک پلیس کو چوز کرے گا۔ اور جن کو نہیں پتہ ہے کہاں پہ جانا ہے، جن کے پاس نہ اسکل ہے، نہ ان کو زبان آتی ہے، نہ ان کو انگلش آتی ہے، نہ ان کو اسپینش آتی ہے، نہ ان کو پرتگیز آتی ہے، نہ ان کو فرینچ آتی ہے، وہ پھر ایسے ذلیل ہوں گے، ایسے خوار ہوں گے۔ پھر وہ لوگ ایسے آپ دیکھ سکو گے کسی پارک میں لیٹے ہوئے ہے، کسی روڈ پہ، کسی سڑک پہ وہ ذلیل ہوتے ہیں، کہیں کوئی سموسہ بیچ رہا ہے، کوئی چائے بیچ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے۔ وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ اسکل آتی ہے، نہ زبان آتی ہے، نہ ان کے یہاں پہ لوگ ہوتے، لیکن وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں کہ ہم جائیں گے وہاں پہ، ہم کام کریں گے، پیسے کمائیں گے، اپنے گھر میں بھیجیں گے، اپنے قرض چکائیں گے، اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھا لائف اسٹائل بنائیں گے، لیکن وہ ایسا ہونے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی لے کے نہیں آتے، وہ صرف اور صرف یہاں تک اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ مایوس ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے چکروں میں پڑتے ہیں۔ لیکن ہاں جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایک ہوا ہے کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو ان کے پاس اچھا خاصا پیسے ہوتے ہیں، وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں رہ کے بھی اپنے لیے اپنا جنت بنا لیتے ہیں، وہ اسلام آباد ہو، چاہے لاہور ہو، پاکستان کا کوئی بھی ایریا ہو، اسی طرح انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں بھی ہو، وہ یہاں پہ بھی آ کے اپنا ایک اچھا خاصا لائف اسٹائل گزار سکتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ میں یہاں پہ کئی ایسے لوگ ہیں جو پولیٹیشینز ہیں، وہاں کے بھی بزنس مین ہیں، لینڈ لارڈز ہیں، وہ یہاں پہ آ کے اپنا انہوں نے اچھا خاصا اسٹائل اور اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، لیکن جو اسٹرگلر ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، وہ ٹھیک ٹاک ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں پہ جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے آپ کو صبر آنا چاہیے۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ آپ جب یہاں پہ آتے ہیں آپ کو یہاں کے لاز اور رولز کو فالو کرنا ہوگا، اور اگر آپ ان لاز اور رولز کو جانتے ہو تو پھر یہاں پہ آپ ایک کچھ ٹائم فریم ورک ہوتا ہے، اس کے مطابق اگر آپ یہاں پہ صبر کریں گے، یہاں پہ رہیں گے، تو ود ان 1 or 2 years آپ کا ایک اتنا اچھا لائف اسٹائل ہوگا جو کہ آپ کے پاکستان میں جو ایلیٹ کلاس کے وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں بھی آپ آ سکتے ہیں۔ وہی ایسے ہے کہ اگر آپ تھوڑا صبر کریں گے، جیسے کہ اگر آپ اسپین میں آتے ہیں تو اسپین میں آپ اپنا پادرون کرواتے ہیں اور آپ خاموشی سے اسٹرگل کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں فرام دا ڈے فرسٹ، اور پھر آپ کو کنٹریکٹ ملتی ہے، آپ اپنا ایک پروسیجر ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پرتگال میں آپ جنتا کرتے ہیں، کنٹریکٹ لیتے ہیں، اپنا فائل لاک کرتے ہیں۔ ابھی تو خیر امیگریشن بند ہو گئی، لیکن جب تھی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اب جب ہونے جائے گا تو اس کے بعد بھی یہی سٹائل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جابز بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو جنرل اسٹورز میں جاب ملتی ہے، یہاں پہ آپ کو ہوٹلز میں جاب ملتی ہے، موبائل شاپس میں جاب ملتی ہے، آپ کو یہاں پہ جو پیسے بھیجنے آنے والے حوالہ سسٹم ہم پاکستان میں بولتے ہیں وہاں پہ آپ کو جاب ملتی ہے، آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کر سکتے ہیں کہ یہاں کی جو جاب آپ کرو گے آپ کے پاس اچھا خاصا پیسے آپ کما سکتے ہو، اس میں آپ سیونگ کر سکتے ہو، آپ اپنا پیچھے گھر بھی سنبھال سکتے ہو اور خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور پیپرز بھی لے سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے پاس پیپرز آ گئے
نیشنلٹی آ گئی تو اس کے بعد آپ کی زندگی آپ سمجھو جو آپ نے ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا وہ جب تک آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کے پاس 3 سال کے پیپرز آ جاتے ہیں یا 2 سال کے بعد پیپرز آ جاتے ہیں یا پھر آپ پرتگال میں ہوتے ہیں 6 مہینے سال کے بعد پیپرز لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کا وہی سین ہوگا جو آپ وہاں سے ایکسپیکٹ کر کے آئے ہیں. تو آپ کے ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس کے بعد جا کے پورے ہو جائیں گے. اس سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق سیلری ملے گی, آپ اپنے مرضی کے مطابق پیسے کمائیں گے, آپ اپنے مرضی کے مطابق جاب کر پائیں گے, آپ اپنے مرضی کے مطابق آپ اپنے آپ کو کسی بھی ڈاکٹر میں دکھا سکتے ہو, اپنے فیملی کو بلا سکتے ہو, آپ یہاں پہ بینکوں سے پیسے لے سکتے ہو, اپنا گھر لے سکتے ہو, آپ ڈرائیونگ لیسن کر سکتے ہو, آپ یہاں کا ایک قسم کا آپ شہری بن سکتے ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ کو یہ جو جتنے بھی لگژریس لائف ہے وہ آپ اس وقت آپ کر سکتے ہو جب آپ ایک دفعہ لیگل ہوں گے. یعنی میں نے شروع میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ ایک دفعہ پیشنس دکھائیں گے, صبر دکھائیں گے, اس کے بعد آپ کی لائف بہت زیادہ ایزی ہوگی. آپ جو امید لگا کے آئے ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ نے انیشیل اسٹیج میں لگائے تھے. پیسے بھی آپ کے پاس باقاعدہ ہوگا, گاڑی, پیسے, سب کچھ آپ کے پاس ہوگا. لیکن یہ ہے کہ انیشیل اسٹیجز میں اگر آپ چیزوں کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا ہر ایک چیز اس کے مطابق ہوگا جو آپ نے امید لگا کے وہاں سے آئے تھے. تو ان شارٹ میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی لائف ٹف بھی ہے, ایزی بھی ہے اور جنت جیسا بھی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سچویشن پہ, آپ کے لائف اسٹائل پہ, آپ کے اپنے جو ایک سسٹم ہے وہاں سے کیا لے کے آئے ہو, کس کے پاس آئے ہو, کدھر گئے ہو, کیا کیا ہے آپ نے, کیا سوچ کے آئے ہو, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو ناظرین ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے, باتیں تو بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ.